اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف مدنیہ، سورہ صف مدنی صورت ہے۔ اس کی 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اپنی جان و مال سب اس کے لیے قربان کر دیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ چند صحابہ کرام نے آپس میں مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام لے کر اپنے پاس بلایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جب یہ لوگ حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس سورہ نے یہ بتلا دیا کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں یہ حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے، ایسی جام بازی دکھائیں گے وغیرہ، یہ ایسے انہوں نے دعوے کیے۔ تو ان حضرات کو اس پر تنبیہ کی گئی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں۔ اسے کیا معلوم کہ جب وہ وقت آئے تو وہ اس پر پورا عمل کر سکے یا نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے، مقتا قابل نفرت ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اب ما لا تفعلون کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو کام تمہیں کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ جس سے ایسے کام کے دعوے کی ممانعت تو واضح ہو گئی کہ جس کو کرنے کا عزم اور ارادہ ہی انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہاں پر جو شان نزول ہے اس میں تو صحابہ کرام کا عمل کرنے کا ارادہ بھی تھا، کیونکہ ان کی یہ چاہت تھی کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا زیادہ عمل محبوب ہے تو ہم اس پر عمل کریں۔ لیکن یہاں پر صرف ممانعت اس بات کی ہے کہ یعنی اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو۔ اگر آپ کا کرنے کا ارادہ بھی ہے تو یہ کہو کہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم یہ کام کریں گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعویٰ کرنا جس کا ارادہ ہی نہ ہو اور اس کو کرنا ہی نہ ہو تو یہ گناہ کبیرہ اور اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ۔ اور جہاں یہ صورت نہ ہو بلکہ ارادہ ہو وہاں بھی اپنی قوت اور قدرت پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا نہیں چاہیے، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کر لیں گے، ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے مجاہد ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہ کام کریں گے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفاً اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہو، دیوار ہو۔
بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار. اسی وجہ سے یہ پچھلے دنوں جو انڈیا کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس کا نام رکھا گیا تھا بنیان مرصوص. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب صف قتال ہے جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قائم ہو اور مجاہدین کے عزت عزم و ہمت کی وجہ سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو، ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ آئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں دشمنوں کی ایذاؤں کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کے ماننے اور اطاعت کرنے کی دعوت دی تو دو چیزوں کی خصوصیت سے ذکر فرمایا. ایک یہ کہ ہم کوئی نئی مخلوق نہیں ہیں، انوکھے رسول نہیں ہیں، کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، بلکہ وہی باتیں ہیں جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے اور پہلی آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں، اور بعد میں بھی جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہدایت لے کر آئیں گے. تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے. احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نام سے آپ کی بشارت دی تھی. اس قسم کی ایک بشارت آج بھی انجیل میں تحریف شدہ حالت میں موجود ہے، یعنی اس میں لوگوں نے تحریف کر دی ہے، البتہ بشارت اب بھی موجود ہے. فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. خود یہود و نصارہ کو بھی اس کا اقرار ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں تحریف اتنی ہوئی ہے کہ ان کا اصل کلام کا پہچاننا بھی اب مشکل ہو گئے. موجودہ تحریف شدہ انجیل کی بنا پر آج کل کے عیسائی قرآن کی اس خبر کو تسلیم نہیں کرتے کہ انجیل میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لے کر خوشخبری دی گئی ہے. تو بہرحال خوشخبری تو دی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور جو اصل انجیل تھی اس میں یہ خوشخبری ہے بھی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام، ایک محمد اور ایک احمد ہے. محمد نام بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور یہاں پر احمد نام آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نام کے ذریعے خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں جن کا نام ہوگا احمد. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. جس شخص کو اسلام کی دعوت دی جائے اور وہ کسی پیغمبر کی رسالت کا انکار کرے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ،
حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین الحق کے اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ دلیل اور حجت کے میدان میں تو اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور رہے گا، البتہ دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ بہت سی شرائط سے مشروط ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانوں میں نیز اس کے بعد بھی صدیوں تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے سچے غلام بنے رہے۔ لیکن جوں جوں مسلمان دین سے دور ہوتے رہے تو ان کا یہ غلبہ بھی ختم ہوتا رہا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ تجارت میں کوئی چیز کسی کو دے کر اس کی قیمت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان اپنی جان و مال اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اس کے صلے میں اسے جنت ملتی ہے اور عذاب سے رہائی ملتی ہے، اس وجہ سے اس کو تجارت کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تجارت یہ ہے کہ کوئی شخص جنت حاصل کر لے اور جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ تو وہ تجارت آگے اس کا ذکر بھی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور عمدہ گھروں میں ایسے عمدہ گھروں میں بسایا جائے گا، فی جنات عدن، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ زبردست کامیابی ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جو جنت حاصل کرنے اور جہنم سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہوگی۔ اخرى نعمت کی صفت ہے، معنی یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں اور جنت کے مکانات تو ملیں گے جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ایک نعمت نقد دنیا میں بھی ملنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، ایک ایسی فتح جو ان قریب حاصل ہوگی، اللہ کی مدد، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، اور ایسی فتح جو ان قریب حاصل ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی دنیا میں یہ ایک نعمت جو نقد ملنے والی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مومنین کی مدد فرمائیں گے اور ان کو عنقریب فتح نصیب فرمائیں گے۔ یہاں قریب اگر مقابلہ آخرت کے لیے جائے تو بعد میں آنے والی اسلامی فتوحات عرب و عجم کی سب اس میں داخل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا، انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائف، اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غالب آئے۔
حواریین کسے کہتے ہیں؟ حواریین حواری کی جمع ہے جس کے معنی مخلص دوست کے ہیں، جو ہر عیب سے پاک اور صاف ہو۔ اس لیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتے ہیں، اور وہ 12 آدمی تھے۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے۔ اس آیت میں زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں سے تنگ آئے تو لوگوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، یعنی اللہ کے دین کی اشاعت میں کون میری مدد کرے گا؟ تو جس پر 12 آدمیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور پھر دین عیسوی کی اشاعت میں خدمات انجام دیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کے انصار اور مددگار بنیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس حکم کی تعمیل ایسی کی کہ پچھلی امت میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف 12 آدمی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لاکھوں کے اعتبار سے تھے، اور انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اس دین کو پہنچایا۔